ٹاپک ہے رینڈم ٹاپک نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے ہر مہینہ جو ہمارا تزکیہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایک سیریز چل رہی تھی، اور ہمارے ممبران پی ایس ایف کے ممبران جو ہے ٹاپکس جو ہے سلسلہ وار ہمارے دوسرے ممبران کے سامنے جو ہے پریزنٹ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے بچپن سے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات سے لے کر جو ہے مکی دور مکمل ہوا، اور مدنی دور کے بھی جو ہے چند حالات ہمارے سامنے آئے، اور اسے جو ہے حسن اتفاق کہیے کہ رمضان سے پہلے جو ہے جنگ بدر تک کے ٹاپکس جو ہے کور ہوئے آلموسٹ، اور اب چونکہ رمضان ہے اور پھر یوم الفرقان جو ایکچول جنگ بدر کا دن ہے، وہ دن کے بھی جو ہے بالکل ہم قریب ہیں، اور میری خواہش یہ تھی کہ جب ہم جنگ بدر کے تعلق سے ذکر کریں، باتیں کریں اور اس کو سمجھیں، تو اسلام میں جو ہے جنگ کا جو تصور ہے، جہاد کا جو تصور ہے، اس کا صحیح کانسیپٹ بھی جو ہے ہمارے ذہن میں آ جائے، ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ تو میں نے جو ہے میرے ذہن میں جناب طارق منیر صاحب کا نام آیا، اور اللہ جزائے خیر دے ان کو کہ انہوں نے جو ہے صرف ایک ہی ریکویسٹ پر جو ہے انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ میں جناب طارق منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس عنوان پر ہمیں مخاطب کرے۔ جنگ بدر جو اسلام کی جو ہے the battle of criterion which differentiates between falsehood and truth inshallah۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پی ایس ایف کے ذمہ داران اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی بھائی نجیب نے کہا، دا بیٹل آف بدر، جنگ بدر کے اس ٹاپک پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جنگ بدر ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور ایک تو خود وہ ایونٹ اور اس کی تفصیلات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ بدر کے موقع پہ ہی اسلام کے وہ تمام اصول جو بیٹل اور جنگ سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول بیان کیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام کے کرٹک ہیں، آپ سب لوگ اور خود میں بھی، چونکہ ہم لوگ ایک پروفیشنل ماحول میں، پلورل ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہماری واقفیت بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹلز ہیں، جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے نان مسلم بھائیوں اور دوستوں کے درمیان پھیلائی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو کبھی کسی موقع پر اگر یہ گفتگو چھڑ جائے تو شاید آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہیں گے، یا پھر اس کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے وہ پرسپیکٹیو شاید آپ کو رکھنے میں مشکل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ان واقعات کو سمجھنا، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی لائف کا بہت گہرا مطالعہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کے مطالعے، قرآن کو سمجھنے کے بعد آپ کا امیڈیٹ ٹاسک جو ہے وہ رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ قرآن جن چیزوں کو بیان کرتا ہے اور جو پرپس آف لائف قرآن بتاتا ہے، اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور اس کی ایک کمپلیٹ میتھڈالوجی
آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتی ہے۔ تو ہم اگر واقعی سنسیئرلی اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالے ہیں، تو پھر ان کو پورا کرنے کا طریقہ آپ کو سیرت ہی سے مل سکتا ہے، کوئی اور چیز سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ کوئی اور چیز سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ انکمپلیٹ رہے گی، آپ اس کو پورے اسکوپ کے ساتھ آپ کے اندر وہ بات ایبزارب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو ایبزارب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیرت کو بہت غور سے پڑھیں، اس کے ایونٹس کو سمجھیں، اس کی کرونالوجی کو سمجھیں، اور دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ آ کے وہ ختم ہوئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری عطا ہوئی اور آپ مکے میں اکیلے تنہا جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر آپ کے کزن حضرت علی جو بہت چھوٹے بچے تھے، کعبے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پہ ان کو فائز کیا ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ تو آپ کے ایک طرف خاتون ہیں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ ٹیم تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اور بالکل 23 ایئرس 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور 63 ایئرس میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس 23 ایئرس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی کہ جس کے ویوز آپ آج تک محسوس کرتے ہیں۔ 1/3 آف دی ورلڈ وہ اس دین کو مانتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہوا تو کفار اور مشرکین نے کہا کہ محمد تو جڑ کٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اب ان کی بات کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، ان کی اولاد ختم ہو چکی ہے، اب جب یہ مر جائیں گے تو پھر ان کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ 1450 ایئرس دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ نہ ہو دنیا کے اندر۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص 23 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس تبدیلی کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی لوگ اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو بہت غور سے پڑھیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، 2 چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے، ایک تو خود بدر کا ایونٹ کہ یہ ایونٹ کیا ہے، اور دوسرا اس سے متعلق وہ کیا اصول ہیں جنگ کے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے پہلے 13 سال گزارے، 13 ایئرس۔ ان 13 ایئرس میں آپ نے دن رات لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، ہر طریقے سے بلایا، پرسنلی جا کر بلایا، پبلک ایونٹس میں لوگوں کو انوائٹ کیا، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا، لیڈرشپ سے آپ نے بار بار ملاقاتیں کی، بعض لوگوں کو بہت ہی ٹارگیٹڈ انداز میں کئی بار ان کے گھروں پہ گئے اور ان سے ملاقاتیں کی، ایک انتھک کوشش آپ نے کی۔ اور اس کوشش کے دوران میں خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بڑی آزمائشوں سے گزارے گئے، بہت ہی پینفل وہ پیریڈ رہا 13 سال کا، اور اس میں خاص طور پہ شعبہ ابی طالب کا وہ ڈیوریشن جس میں 3 سال تک آپ لوگوں کو سوسائٹی سے بائیکاٹ کیا گیا، اور اس میں بڑی آزمائش مسلمانوں کے اوپر رہی۔ اس کے بعد پھر وہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حالانکہ سیرت کی کتابیں پڑھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ مدینہ پہنچے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا، اور ایک بہت ہی بالکل اپوزٹ سچویشن کریٹ ہو گیا، جہاں پہ اللہ کے رسول جو ہے مدینہ میں لیڈر ڈکلیئر کر دیے گئے، اور ایک بہت ہی پرسکون ماحول وہاں پہ پیدا ہو گیا۔ یہ کیفیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کے بعد بالکل مختلف قسم کے چیلنجز کا ایک دور کا آغاز ہو چکا تھا،
اور مکے میں یہ بحث شروع ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جو یہاں سے بچ کے نکلے ہیں اور مدینہ میں جن کو پناہ دی گئی ہے، ہم ان کو اگر اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو وہ پلٹ کر واپس ہمارے اوپر حملہ کریں گے، لہٰذا مدینے پر حملہ کرنا اور ان کو وہاں پہ ختم کرنا یہ ہمارا اولین ٹاسک ہونا چاہیے۔ مکے میں یہ پلاننگ چل رہی تھی، اور اس پلاننگ کا اثر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار تذکرہ کیا کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ کوئی میرے گھر کا پہرا دیتا اور میں سکون سے سو سکتا۔ یہ بات آپ حضرت عائشہ سے کر رہے تھے تو کسی کے ہتھیار کی آواز آئی، تلوار کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں سعد اللہ کے رسول۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا خیال ہوا دل میں کہ آپ کی حفاظت کے لیے مجھے یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ تو آپ نے ان کے لیے بڑی دعا کی اور پھر آپ اطمینان سے سو گئے۔ تو یہ کیفیت ایک رات کی نہیں تھی بلکہ مستقل کیفیت تھی، روزانہ کوئی نہ کوئی اللہ کے رسول کے گھر کا پہرا دیتا تھا۔ یعنی مدینہ میں ہے لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ اب کسی اور کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد پھر کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے تھے کہ ایک بار ابو جہل اپنے تقریباً 200-300 مشرکین عرب کے ساتھ مدینہ کے بارڈر تک پہنچا، اور وہاں پہ تقریباً حضرت حمزہ اور ان کے ساتھیوں سے ایک جنگ کی کیفیت کا سچویشن کریٹ ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال اس میں کچھ ایسے قبیلوں کے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اور ان لوگوں نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا اور پھر لوگ واپس ہو گئے۔ تو اس سچویشن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جیسے ہی قرآن نے جنگ کرنے کا حکم دیا، یعنی اب تک 13 سال تک مسلمان باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ٹارچر کیے گئے، مکے کے واقعات ہم سنتے ہیں حضرت بلال کے اور دوسرے کئی صحابہ کے، ان ٹارچر سے گزرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو پلٹ کر جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اس بات کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی آپشنل طریقے پہ اجازت دی گئی کہ اگر تم چاہو تو جواب دے سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جنگ کا حکم ہوا۔ جب وہ جنگ کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے پلاٹونز بنائے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے مختلف لیڈرز کے اپنے صحابہ کی لیڈرشپ میں، اور ان کو یہ کرتے تھے کہ 50 صحابہ کا، 100 صحابہ کا، 200 صحابہ کا ان کو بھیجتے تھے تاکہ وہ دیکھیں مدینے کے اطراف کے کوئی ایسی ہلچل تو نہیں ہو رہی جس سے مدینہ میں کوئی حملہ ہونے کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرتے تھے، چونکہ شام، سیریا اور مدینہ کے بیچ میں بہت بڑا ٹریڈ کا کام چلتا تھا، مکے کا پورا مال جو ہے وہ سیریا میں بکتا تھا، پھر وہاں سے مال لاتے تھے اور اس کو مکہ میں بیچتے تھے۔ تو اس ٹریڈ روٹ کے بالکل مکہ پار کرنے کے بعد کچھ دور کے بعد مدینہ ٹچ ہوتا تھا، اس کے بعد مدینہ کراس کر کے ان کو سیریا کی طرف جانا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول اور صحابہ کا یہ کام تھا کہ وہ اس ٹریڈ روٹ کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے تھے کہ مکے والوں کی کیا مصروفیات اس ٹریڈ روٹ کے اوپر چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ان کے بہت گہری نظر تھی۔ تو بہرحال یہ کیفیت تھی۔ 1 سال ہو گیا، دوسرا سال تھا مدینے میں۔ جب معلوم ہوا اللہ، چونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مکے میں ہے، مدینے میں ہیں تو مکے کے سچویشن سے آپ ناواقف ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا ایک بہت ہی اسٹرانگ کیا بولنا چاہیے اسپائنگ نیٹ ورک تھا، جو صرف مدینہ نہیں بلکہ مدینے کے اطراف کے قبائل اور پھر اس سے باہر نکل کر مکے کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، وہ تمام چیزوں کی نیوز جو ہے وہ اللہ کے رسول تک پہنچتی تھی۔ تو مکے میں یہ باضابطہ پلاننگ چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے مدینے کے اوپر حملہ کیا جائے، اور اس نئے دین کو جس کو وہ اپنے لیے تھریٹ محسوس کرتے تھے، وہ اس بات کے لیے ڈیسائیڈڈ تھے کہ بہرحال اس تھریٹ کو ختم کرنا ہے۔ اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ان کے 2-3 چیلنجز تھے قریش کے پاس۔ ایک تو ان کو بہت زیادہ ملٹری کی ضرورت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے جنگجو ہوں جس کو لے کر مدینے کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ پیسے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ حملہ کرنا چاہتے، ملٹری
کا کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ خرچہ جو کرنا ہے اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی. تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایسے ایڈریس کیا کہ مکے کے اطراف کچھ قبائل تھے جن کو احابیش کہا جاتا تھا، اور وہ بہت ایکسپرٹ تھے وار کے اندر اور لڑنے کے اندر. تو ان لوگوں سے مکے والوں نے باضابطہ یہ ڈیل کی تھی کہ جب ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے تو ہم تمہارے کو اس کے اندر انگیج کریں گے اور ہم اس کا تم کو بڑی رقم دیں گے. وہ پیسہ لے کر جنگ لڑتے تھے. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا قافلہ، ایک بہت بڑا ٹریڈ کیروان انہوں نے تیار کیا، اور یہ بول کے تیار کیا کہ جو بھی اس میں پیسہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس ٹریڈ کے اندر، اس سے ہونے والے فائدے سے ہم ایک بڑی آرمی تیار کریں گے اور اس کو لے کر مدینے پر حملہ کریں گے. اور وہ ایک ٹریڈ کاروان تیار کیا گیا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خود حضرت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے اور اس ٹریڈ کاروان کے لیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مکے کے اندر کبھی اتنا بڑا ٹریڈ کاروان نہیں بنایا گیا. تقریباً 1000 اونٹوں کے اوپر انہوں نے سامان لادا اور اس کے اوپر ٹریڈ کے لیے اس کو سیریا بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور اس کا پلان یہی تھا کہ جب یہ سامان سیریا جائے گا اور اس سے جو پیسہ کما کر ہم واپس آئیں گے تو اس پیسے سے ایک پورا جو ہے وار کی پریپریشن ہوگی اور اس سے مدینے پر حملہ کیا جائے گا. تو یہ پوری انفارمیشن اللہ کے رسول کو برابر مل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ٹریڈ کاروان مکہ سے نکلا ہے اور وہ سیریا کی طرف جا رہا ہے. جب وہ جا رہا تھا تو آپ نے باضابطہ اپنے صحابہ کو بھیجا اور اس ٹریڈ کاروان کی پوری کیفیت کا اندازہ لیا. اور پھر جب وہ واپس آ رہا تھا تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس ٹریڈ کاروان کو روک دیں گے، یا یوں کہیے کہ اس ٹریڈ کاروان کے اوپر ہم حملہ کریں گے. یہ ڈیسیشن ہو چکا تھا. تو آپ اور آپ کے ساتھ تقریباً 300 کے قریب صحابہ مکے سے نکلے، اور وہ ٹریڈ کاروان جو ہے سیریا سے واپس مکے کی طرف جانے والا تھا. اللہ کے رسول اور صحابہ مدینہ سے نکلے، لیکن چونکہ ٹریڈ کاروان کے جو لیڈ تھے وہ ابو سفیان تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ جب وہ سیریا کی طرف جا رہے تھے تو جو گروپس مدینہ سے نکل کے اس ٹریڈ کاروان کی نگرانی کر رہے تھے یا اس کو مانیٹر کر رہے تھے، تو ابو سفیان کو پورا اندازہ تھا کہ واپس جاتے وقت بہت رسکی معاملہ ہے، اور یہ پورا ہو سکتا ہے، یہ بالکل پاسبل ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ جو اس کاروان کے اوپر حملہ کرتے. تو ابو سفیان یہ کرتے تھے کہ تھوڑی دور جاتے، وہاں پہ پڑاؤ کرتے اور اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتے آگے، ان لوگوں سے آگے کی کیفیت معلومات کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے آگے کا سفر پلان کرتے. تو ایسا کرتے کرتے جب وہ مدینے سے کچھ دور ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ مدینے سے ایک گروپ نکلا ہے اللہ کے رسول کی لیڈرشپ میں. اور جیسے یہ اطلاع ابو سفیان کو ملی تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم بجائے اوریجنل ہائی وے سے جو جانے کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر بالکل کوسٹل ایریے سے جو سمندر کو لگ کر ہے اس راستے سے جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ بہت لمبا راستہ ہے، لیکن اس کو سیو کرنے کا، کاروان کو سیو کرنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا، اور اس ٹریک کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوری ایک کام یہ کیا کہ زمزم ایک ان کا آدمی تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ تم مکہ جاؤ، بہت تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اور جا کے مکے میں اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے فوری نکلو. تو وہ گیا بہت تیزی کے ساتھ اور مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے جو وہاں کا ٹریڈیشنل طریقہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا حادثہ یا بہت بڑی نیوز لوگوں کو دینا ہے پریشانی کی، تو ان کا ایک مخصوص طریقہ تھا کہ جس جانور پہ وہ آتے اس کے کان کاٹ دیتے، اس کی ناک چیر دیتے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے اور بہت چیختے چلاتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوتے اور اس بات کا اعلان کرتے. تو زمزم نے بالکل اسی پیٹرن کے اندر وہ مکے میں داخل ہوا. اس نے اونٹ کے دونوں کان پھاڑ دیے، اس کی ناک کو چیر دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور اس نے چیخ کر لوگوں کو کہا کہ لوگوں اپنے اس قافلے کو بچاؤ جس میں تمہارا سامان ہے. محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات مکے میں پہنچی تو بہت ہنگامہ ہوا چاروں طرف، اور لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کو بچانے کی پلاننگ کی، اور ابو جہل کی لیڈرشپ کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ تیار ہو گئے کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے وہ مکہ سے نکلے. تو ایک طرف قافلہ تھا، ایک طرف اللہ کے رسول اور صحابہ تھے، اور تیسری طرف مکے سے آنے والے ابو جہل کی ایک پوری فوج تھی جو اس قافلے کو بچانا چاہتی تھی. اللہ کے رسول بدر کے قریب پہنچے، اور اب آپ کے پاس 2 آپشنز تھے کہ یا تو قافلے پہ حملہ کیا جائے یا پھر مکے سے آنے والی اس فوج کے ساتھ جنگ کی جائے. چونکہ آپ کی جو اسپائی نیٹ ورک تھا اس سے آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ابو جہل نے ایک آرمی بنائی ہے جو تقریباً 1100 کے قریب جس کی تعداد ہے، اور اب وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے.
آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ دیکھو یہ 2 آپشنز ہیں، تم بتاؤ کہ کس طرف جانا چاہتے ہو۔ تو پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم قافلے پر حملہ کریں گے، ٹریڈ کاروان کے اوپر۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ نے پھر پوچھا، جیسے ہی آپ نے سیکنڈ ٹائم پوچھا تو لوگ سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ جو ہے قافلے کی طرف نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ قافلے پہ حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا انٹرسٹ اس آرمی کی طرف ہے جو مکے سے نکلی ہے۔ تو فوراً مہاجرین میں سے جو اہم صحابہ تھے، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، حمزہ ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس مکے سے آنے والی فوج کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ارادہ کیجئے، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ تو یہ سیکنڈ سوال پہ یہ ریسپانس تھا۔ لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹیم انصار کی تھی، جو بہت بڑے سٹیک ہولڈرز تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی رسپانس آئے۔ آپ نے پھر تیسری بار وہ سوال دہرایا۔ جب آپ نے تیسری بار سوال دہرایا تو انصار میں سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جس راستے پر چلیں گے ہم آپ اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ویسا نہیں کریں گے، آپ اگر ہمیں سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈالنے کا حکم کر دیں تو ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ تو جب یہ کنفرمیشن ہو گیا تو اللہ کے رسول کو اطمینان ہوا۔ آپ نے اپنی ٹیم کو لیا اور بدر کی طرف آپ نے رخ کیا۔ بدر پہ آپ پہنچے اور بدر میں اپوزیشن میں ابو جہل کی لیڈرشپ میں ایک بڑا قافلہ پہنچا۔ جب قافلہ پہنچا تو ابو سفیان نے اس ملٹری کو، یعنی ابو جہل کی ٹیم کی طرف یہ انفارمیشن بھیجی کہ ہم بچ چکے ہیں، ہم مدینے کا راستہ چھوڑ کر کوسٹل ایریا سے جا رہے ہیں اور ہم اب سیف زون میں ہیں، تو لہٰذا آپ واپس جا سکتے ہیں، اب کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل ڈٹرمائنڈ تھا، اس کو تو کسی بہانے بہرحال مدینے پہ حملہ کرنا تھا، اور اس کے لیے اب ایک گولڈن اپارچونٹی تھی۔ اس نے آلریڈی ایک بڑی آرمی کو لے کر وہ وہاں پہ پہنچ چکا تھا، تو اس نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ابو سفیان کی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم کو حملہ کرنا ہے۔ اوریجنلی 1300 کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب چونکہ قافلہ سیف ہو گیا تو اس میں سے بعض قبیلے کے لوگ جو اس کاروان کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ کاروان بچ چکا ہے تو ہم جنگ لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی تقریباً 1000 پلس کی وہ ایک بہت ہی فلی ایکوپڈ آرمی تھی جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہ موجود تھی۔ اور اس طرف جو ہے صحابہ 313 بہت مشہور نمبر ہے، 300 پلس اللہ کے رسول کے ساتھ۔ 17 رمضان کا دن تھا جب جنگ بدر ہوئی، اور 1:3 کا ریشیو تھا، ایک مسلمان صحابی اور اس ایک صحابی کے اگینسٹ میں 3 مشرکین تھے۔ تو جنگ شروع ہونے سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول نے ایک لوکیشن آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ نے اپنی پوری ٹیم کو وہاں پہ سیٹ اپ کیا۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ جو جگہ چنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم کو ٹھہرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری اپنی چوائس تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیے اس سے زیادہ پازیٹیو ہمارے لیے جو پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرا لوکیشن ہے جو تھوڑا سا اونچائی پر ہے، اور وہاں اس کے قریب پانی بھی ہے، پینے کا کنواں بھی ہے، تو اگر ہم وہاں پہ رہیں گے تو ہمارے لیے زیادہ ایڈوانٹیج ہے لڑائی کے وقت۔ تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کی مشورے کو قبول کیا اور اپنی پوری ٹیم کو آپ اس لوکیشن پہ لے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اور آپ نے دعا کی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ لوگ ہیں، اگر تو نے ان لوگوں کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ تو نے جس مدد کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو اپنی اس مدد کو بھیج۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر اس رات میں بارش ہوئی، اور بارش سے صحابہ بہت سکینت کی ایک کیفیت ان کے اوپر نازل ہوئی، اور ان کے قدم جم گئے، اور اگلے دن پھر جب جنگ ہوئی تو بہت ہی غیر معمولی اس کے نتائج ہوئے۔ اس جنگ کا جو رزلٹ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ 17 رمضان ایک دن تک وہ پوری جنگ چلی، اور شام ہوتے ہوتے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر 22 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، 22 صحابہ شہید ہوئے، اور مشرکین میں سے جو ہے 70 مشرکین مارے گئے۔ اور ان 70 مشرکین میں مکے کے
ٹاپ لیڈرز کی ایک بڑی ٹیم اس کے اندر ماری گئی، اور 70 مارنے جانے کے بعد پھر 70 کو قیدی بنایا گیا، پرزنر آف وار کی حیثیت سے ان کو پکڑ لیا گیا، اور پھر پکڑ کے ان کو واپس مدینہ لایا گیا۔ مدینہ لانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ پرزنر آف وار کو چھوڑنے کا، کہ ان سے فدیہ لیا جاتا، ان سے پیسہ لیا جاتا، اور اس کے بعد ان کو ریلیز کیا جاتا۔ تو بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ تقریباً آن این ایوریج 4000 دینار ایک ایک قیدی سے لیے گئے اور ان کو چھوڑا گیا۔ تو اس طریقے سے 2-2.5 لاکھ دینار کا جو ہے فائنانشیل امپیکٹ مکے کے اوپر پڑا اس کا، اور ایک بڑا جانی نقصان ان کو ہوا۔ تو یہ واقعہ بدر ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی اسلامی تاریخ کا، یا یوں کہیے کہ اللہ کے رسول کے اس پورے موومنٹ کی سب سے پہلی جنگ، اور اس پہلی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرنے والا، صحیح اور غلط کے ڈفرنس کو نمایاں طور پر ظاہر کر دینے والا، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دن، جس دن یہ جنگ ہوئی، یہ یوم الفرقان ہے، یعنی اس کے اندر حق کی جیت ہوئی اور باطل نے اس کے اندر ہار دیکھی ہے۔ تو یہ بدر کا واقعہ ہے، یہ بدر کا واقعہ ہے۔ واقعہ سننے میں ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایمان افروز اس کی تفصیلات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو، اس لیے کہ جو پروپورشن ہے ملٹری کا وہ بالکل انکمپیریبل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1000 میں تقریباً 600 سے زیادہ ان کے پاس اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سوار تھے، جبکہ یہاں پہ 313 میں صرف 70 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، پھر اس میں سے 60 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس تلوار تھی، باقی کے لوگوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی۔ بعض یہ بتایا جاتا ہے کہ کھجور کی سوکھی لکڑیوں سے انہوں نے جنگ کی، تو اور کئی دن کے فاقے تھے، کوئی کھجور کھاتا تو کوئی کھجور کی گٹلی کھاتا، یعنی جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ ڈائٹ کی یہ کیفیت ہے، اور ان کے ایمونیشن کی وہ صورتحال ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح مسلمانوں کو دی۔ تو اب اس فتح کے بعد جو سچویشن میں تبدیلی آئی، وہ سچویشن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پوری عرب کمیونٹی کے اندر ایک نئے دین کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا، اور وہ دین بھی بالکل کچھ کمزور لوگوں کے اوپر بیسڈ ہے، یہ اس کی صورتحال تھی۔ اور ان کا ایک امیج یہ تھا کہ یہ ستائے ہوئے ہیں، اور پھر اتنے ستائے گئے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگ کے ان کو آنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور ایسی کیفیت تھی کہ اب وہ مدینے والوں کی کیا بولنا چاہیے، ان کے رحم و کرم پر اب یہ زندہ ہے، یہ کیفیت مسلمانوں کا ایک جنرل امیج تھا۔ لیکن جیسے یوم الفرقان ہوا اور بدر کے اندر اللہ کے رسول اور صحابہ کو یہ فتح ملی، تو وہ پوزیشن بالکل کنورٹ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول اور صحابہ اور مدینہ کا سچویشن ایک اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت اس کی بن گئی، کہ یہ ایک مضبوط، اسٹرانگ، آرگنائزڈ لیڈرشپ کے ساتھ ایک باضابطہ اسٹیٹ ہے، کہ اب آپ اس کو کوئی چھوٹی موٹی کمیونٹی کی حیثیت سے آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک طاقتور کمیونٹی ہے، بہت آرگنائزڈ ہے، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی پاورفل لیڈرشپ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا امیج کریٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مدینے میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے باضابطہ ایگریمنٹس کیے، ان لوگوں کے ساتھ باضابطہ جو ہے طے ہوا کہ کن اصولوں کے ساتھ وہ پلورل سوسائٹی میں رہیں گے۔ اس کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے نہیں ہو سکی، چونکہ یہود اتنا ویٹ نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کہ ان کے ساتھ باضابطہ کوئی معاہدہ کرے، کوئی ایگریمنٹ کرے۔ لیکن جیسے جنگ بدر ہوئی، ان کا بھی دماغ سیدھا ہو گیا، وہ بھی اس بات کو ایکنالج کرنے لگے کہ اب اللہ کے رسول کو اور ان کے لوگوں کو سیریس لینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدے کیے، صرف یہود نہیں بلکہ مدینے کے اطراف کے کئی قبائل نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بدر کے بعد معاہدے کیے۔ اب آئیے کچھ چیزیں، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم بات کریں گے
جنگ کے کچھ اصولوں کے اوپر جو اسلام ہم کو بتاتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات جو اسلام میں جہاد اور دنیا کی کسی وار کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنے کی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی جنگ کے ساتھ، چاہے وہ کسی ملک میں ہوئی ہو، کسی وقت میں ہوئی ہو، اس کو اللہ کے رسول کی جنگوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ کی بات نہیں ہے یا آؤٹ آف عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک اصولی بات ہے. اصولی بات اس لیے ہے کہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہے وہ کسی قوم کے غلبے یعنی اس کے ڈومینیشن کے لیے ہوتی ہے، یا پھر زمین کے لیے ہوتی ہے، یا پھر ریسورسز کے لیے ہوتی ہے. رائٹ؟ کہ ایک ملک دوسرے ملک پر اگر حملہ کرتا ہے تو یا تو اس کی زمین کے لیے کرتا ہے، جیسا رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، یا پھر اس کے ریسورسز کے لیے کرتا ہے، یا پھر اپنے دوسرے ایکسپینشن دنیاوی مفاد کے لیے کرتا ہے. تو اس سے اور اسلامک جنگ کے بیچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں جب بھی جنگ کی گئی اس کا مقصد آئیڈیالوجی تھا، اس کا مقصد عقیدہ تھا، اس کا مقصد انسان کی فلاح اور کامیابی تھی. یہ اصل میں اس کا بہت بیسک ڈفرینس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جنگ اس مقصد سے نہیں کی تھی کہ جنگ کرنا ہے، بلکہ اس مقصد سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے وہ اس دین کو پھیلنے کے راستے اگر کوئی روکتا ہے تو آپ نے ان ہرڈلز کو ہٹانے کی کوشش کی. آپ نے جب جنگ کی تو اس لیے کی کہ اگر کوئی اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکتا ہے تو ان ہرڈلز کو رکانے کی آپ نے کوشش، ہرڈلز کو ہٹانے کے لیے آپ نے جنگ کی. اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جہاں پہ اسلام کو ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے طور پر بتایا جا رہا تھا، اگر اس اسلامک اسٹیٹ کو کوئی تھریٹ ہے تو آپ نے اس کے ڈیفنس میں جنگ کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی دکھے گا کہ ہمیشہ جنگ کا مقصد اس عقیدے کو پروٹیکٹ کرنا، اس آئیڈیالوجی کو بچانا، اس دین کو محفوظ رکھنا، یہ اصل میں اسلام میں جنگ کا مقصد ہے، اس وقت بھی اور آج بھی، اور ہمیشہ وہی رہے گا. تو آپ جس کو جہاد کہتے ہیں وہ جہاد اسلام کے پروٹیکشن کا جہاد ہے، اسلام کے ڈیفنس کا جہاد ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو جنگیں کی ہے ان جنگوں میں آپ ان جنگوں کے ویسا اس میں کوئی بھی فیکٹر نہیں دیکھیں گے جو عام طور پہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں جو جنگ ہوتی ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے تو اندھا دھند حملہ کرنا ہے، اس میں سویلینز بھی مریں گے، ملٹری بھی مرے گی، جو ٹارگٹ میں آئے گا جتنا زیادہ آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اتنا ڈیمیج کیا جاتا ہے تاکہ اس ملک کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے. رائٹ؟ وہ آج کل کے وار ٹیکٹکس کا بہت بڑا طریقہ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی جنگوں میں کبھی بھی کولیٹرل ڈیمیج یہ طریقہ نہیں رہا، اور اسلام میں جنگ میں کبھی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں رہا. باضابطہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ جنگ کریں گے تو آپ کس پر حملہ کریں گے. آپ عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، ضعیفوں پر، ان پر حملہ نہیں کریں گے. آپ فصلوں کو خراب نہیں کریں گے، آپ ان کے ریسورسز کو خراب نہیں کریں گے، آپ صرف انہی سے لڑیں گے جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک حیرت انگیز بات جو آپ سن کے حیرت کریں گے وہ یہ ہے کہ مدینہ آنے کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول کے وصال تک تقریباً 10 سال کے عرصے میں جتنی جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے جنگوں کی، بہت بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ان پوری جنگوں کے اندر جن لوگوں نے اسٹیٹسٹکس جمع کیے انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے دونوں سائڈ پہ، صحابہ میں بھی اور اپوزیشن میں بھی. آپ کوئی نمبر اندازہ کر لیجئے، میں آپ کو اوریجنل نمبر بتاؤں گا ابھی. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10 سال کی ان جنگوں کے اندر جو اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، صحابہ میں صرف 255 صحابہ شہید ہوئے ان 10 ایئرس، اور مشرکین میں سے صرف 750 لوگ مارے گئے. مطلب ان ٹوٹل 1000 کے اطراف. صرف اس 1000 کے اطراف کی جانی نقصان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اسلام کو اسٹیبلش کر دیا. تو جو کرٹک وارز پہ ہوتا ہے، خاص طور پر مدینہ کے اس شروع کے دنوں میں جو بارڈرز کی نگرانی ہوتی تھی، جو قافلے گزرتے تھے، اس پہ جو نگرانی ہوتی تھی، اس پر ہمارے RSS کے اور رائٹ ونگ کے بھائیوں نے یہ کہا کہ
نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلوں کو لوٹتے تھے، قافلوں کو لوٹنا ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ مدینہ گئے تو پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ ٹریڈ کاروانز کو وہ لوٹتے تھے، جبکہ بات یہ انتہائی غلط ریپرزنٹیشن ہے اس سچویشن کا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل لاز ہیں، اور اس کے اندر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی قوم یا کوئی کنٹری دوسری کنٹری پر حملہ کرنے والی ہے، تو جو کنٹری کو اپنا بچاؤ کرنا ہے وہ ہر طریقے سے اپنا بچاؤ کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نو فلائی زون ہوتا ہے، کہ آپ اس کنٹری پہ سے اس کا اوپوننٹ جو ہے فلائی نہیں کر سکتا، اگر وہ فلائی کرے گا تو اس کنٹری کو پورا حق ہے کہ وہ اس اڑنے والی فلائٹ کو مار کے گرا دے۔ اس کنٹری کا جو سی روٹس ہے، اس سی روٹ سے اس کا اوپوننٹ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کے شپس کو کیپچر کر لے، رائٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے انٹرنیٹ ریسورسز، ان تمام چیزوں کو پہ اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ڈیفنس سسٹم کو کمزور کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دنیا کے یہ اصول ہیں تو پھر جب اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ مکے کے اندر ایک مدینے پر حملے کا پلان بن رہا ہے اور اس پلان کے لیے ایک ٹریڈ کاروان بھیجا گیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کما کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے، تو یہ بالکل حکمت سے خالی بات تھی کہ اس پورے ٹریڈ کاروان کو اپنا کام سکون سے کرنے دیا جاتا۔ یہ تو بالکل لیڈرشپ کی ایک غفلت ہوتی کہ آپ کو پورا معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ نے اتنی حکمت استعمال نہیں کی کہ اس ٹریڈ کاروان کو روکنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹ کے پلان تیار کر رہے تھے، تو یہ ایک بالکل غلط ریپرزنٹیشن ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ایک کرٹک تو یہ ہے کہ جو ہے ٹریڈ کاروانز کو لوٹا گیا وغیرہ وغیرہ، جو بالکل غلط بات ہے، جبکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا۔ اگر اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا تو یہ نمبرز نہیں ہوتے، یہ نمبرز نہیں ہوتے۔ یعنی 10 سال اللہ کے رسول نے جنگیں کی اور اس 10 سال کے اندر صرف 755 اوپوننٹس مارے گئے۔ اگر واقعی جنگ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دہشت پیدا کر کے ان کو ڈرا کے اگر اسلام کے اندر داخل کرنا ہوتا تو بڑے پیمانے پر خون ریزی کرنا ضروری تھا۔ ہر قبیلے میں جاتے اس کی لیڈرشپ کو قتل عام کرتے اس کا، اور جب اس کا قتل عام کرتے تو پھر اس کے لوگ اس کو اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ڈر کے۔ یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اسلامی جنگوں کے اندر اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام جس وار کو ڈیفائن کرتا ہے اس کا پرپس جو ہے وہ انسانیت کی بقا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس بنیادی بات کو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو زمین پر بھیجا اور اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ آنے والی قیامت تک انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کو اس کے سامنے رکھ دے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نصب العین تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بار بار یہ کہا ہے کہ میری کیفیت ایسی ہے کہ کسی نے آگ جلائی اور اس آگ کے جلنے کے بعد کیڑے پتنگے جو ہے اس آگ میں گرتے ہیں اس کے اٹریکشن سے، اور میں ہوں کہ ایک ایک کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جہنم کی آگ میں جلے۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آپ کی کیفیت تھی۔ ابو لہب یا ابو جہل کے بارے میں آتا ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 40 سے زیادہ مرتبہ 1 to 1 اس سے انٹریکشن کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کو اس بات کی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور اگر تم اس حساب کتاب میں فیل ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہو۔ مجھ پر ایمان لا لو، اس دین کو اختیار کر لو، تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تڑپ تھی اللہ کے رسول کی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ ہمیشہ جب جنگ کرتے تھے تو آپ کا کام لوگوں کو قتل عام کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے وہ دین پیش کرنے کے راستوں کو کھولنا تھا۔ اصل پرپس یہ ہے۔
اصل اسلام میں جہاد کا پرپس یہ ہے کہ آپ اسلام کے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ اصل میں جہاد کا پرپس ہے۔ آپ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مدینہ یعنی جنگ بدر سے پہلے حضرت ابو جندل کچھ نام ہے ان کا صحابی کا، ان کی نگرانی میں ایک ٹیم کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ آپ جو ہے 2 دن کا سفر کریے، یہ میسج ہے، یہ میسج نہیں کھولنا، 2 دن کا سفر کرنا، 2 دن کے سفر کے بعد یہ میسج پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کام کرنا۔ تو وہ 2 دن تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرے، مدینہ کے باہر مکے کے کچھ دور پہنچے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب آپ یہاں سے اور 1 دن کا سفر کریں، وہاں پہ جا کر جو مکے کے تجارتی قافلے جانے والے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن جمع کر کے واپس آئیے۔ بہت رسکی کام تھا، تو آپ نے وہ میسج پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ میسج ہے، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو چلیے، یا نہیں واپس جانا ہے تو واپس چلے جائیے۔ تمام ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ چلے اور چلنے کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں پہ اللہ کے رسول نے پہنچنے کو کہا تھا، اور معلوم ہوا کہ وہاں سے تجارتی قافلہ جا رہا ہے۔ اب سچویشن یہ تھا کہ وہ حرام مہینہ تھا، 4 حرام مہینوں میں جنگ کرنا مکے کے اندر ایک کامن پریکٹس تھی کہ جنگ بند، کوئی جنگ نہیں کرتا تھا، مشرکین بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ حرام مہینوں کا آخری دن تھا، تو اب ان صحابہ کے بیچ میں یہ ڈسکشن ہوا کہ اگر ہم کل تک انتظار کرتے ہیں حرام مہینوں کے ختم ہونے کا تو جب تک یہ قافلہ چلے جائے گا، رائٹ؟ اگر حملہ کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو ان لوگوں نے آپسوں میں مشورہ کیا اور کہا کہ نہیں، آج حملہ ہم کر دیں گے۔ انہوں نے حملہ کیا، اس میں سے 1 آدمی کو قتل کیا، 1 آدمی کو گرفتار کیا، اس میں سے تیسرا آدمی بھاگ گیا، اور جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ پورا سامان لے کے وہ مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو آپ کو صرف انفارمیشن جمع کرنے کا حکم دیا تھا، لڑائی کرنے کا کوئی حکم آپ کو نہیں دیا گیا تھا، تو آپ نے بغیر میری اجازت کے حرام مہینے میں یہ کام کیا ہے جو میں بالکل اس کو آتھرائز نہیں کرتا، ایکنالج نہیں کرتا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مکے میں یہ بات عام ہو گئی کہ نئے خدا کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حرام مہینوں میں قتل عام کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا، ایک نیا پروپیگنڈا پھیلا۔ تو اس پروپیگنڈا کے پھیلنے کے بعد اللہ کے رسول نے بہرحال جو کرنا تھا آپ نے کیا، آپ نے جس کا قتل ہوا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا، جو قیدی تھا اس کو چھوڑ دیا، جو مال پکڑا گیا تھا وہ مال آپ نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک حرام مہینوں میں جنگ کرنا غلط ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑھنے سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اسلام کے اندر جہاد کی اسپرٹ یہی ہے کہ فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے روکا جائے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا جائے۔ چونکہ اگر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بڑھنے سے روک دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ تو جہاد کا پرپس یہ ہے کہ ان راستوں کو کھلا رکھا جائے اور لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے دین کو سمجھنے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو اس کے اندر جنگ کے یہی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جنگ کی جائے گی تو اسلام کے دفاع کے لیے کی جائے گی، جنگ کی جائے گی تو اسلامک اسٹیٹ کے باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی جائے گی، اور اگر جنگ کی جائے گی تو مظلوم کی مدد کے لیے جنگ کی جائے گی۔ یہ ایک یونیک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے جو مظلوم کر کے دبائے گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، ان کے حق میں لڑیں۔ شاید دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کسی اور قوم کے لیے لڑتی ہو، کسی اور قوم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مظلوم کے حق میں، مظلوم کی مدد کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اندر جو نصیحتیں ہمارے لیے ان نصیحتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔